ناظرین، ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 خطرناک لیک مصنوعی عذاب آنے والے ہیں۔ اب تک ہم سب نے کرونا کو جیلا، لیکن اب ایک ایسا وائرس دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے جو سور سے وجود میں آیا۔ آپ کو آج ایسے خوفناک خطرات کے حوالے سے بتا رہے ہیں جو ہمارا میڈیا آپ کو بالکل نہیں بتائے گا، کیونکہ ہمارا میڈیا اپنے آقاؤں کی خدمت میں مصروف ہے۔ تاہم کھوجی ٹی وی اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے آپ کو یہ ساری کہانی بتائے گا کہ یہ سب کون کر رہا ہے اور اس کے پیچھے کون سا خوفناک منصوبہ کار فرما ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا برفانی تودا انٹارکٹیکا کے پانیوں سے باہر نکلنے والا ہے۔ A23A نامی یہ تودا 1986 میں انٹارکٹیکا کی فلیشنر آئس شیلف سے الگ ہوا تھا، مگر اس کے بعد 37 سال تک پھنسا رہا۔ 24 نومبر کو ایک رپورٹ میں اس کے آگے بڑھنے کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اب اس کی نئی سیٹلائٹ تصاویر سے انکشاف ہوا کہ کھربوں ٹن وزنی یہ برفانی تودا تیزی سے جزیرہ نما انٹارکٹیکا کے شمالی حصے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ کراچی سے بھی بڑا یہ برفانی تودا 37 سال بعد سمندر میں بہنے لگا ہے۔ تیز ہواؤں اور بحری کرنٹ کے باعث اس کی رفتار میں اضافہ ہوا ہوگا اور یہ کئی ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ برفانی تودا کراچی شہر سے بھی زیادہ ہے، جو 1500 اسکوائر میل رقبے پر پھیلا ہوا ہے، جس کے مقابلے میں کراچی کا رقبہ 1360 اسکوائر میل ہے۔ برٹش انٹارکٹک سروے کے مطابق اس بڑے برفانی تودے کو سفر کرتے دیکھنے کا موقع کبھی کبھار ہی ملتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سائنسدان اس پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ اس کے سفر کی رفتار بڑھنے کے بعد امکان ہے کہ یہ سدرن اوشین میں اس راستے پر آگے بڑھے گا جسے برفانی تودوں کا راستہ قرار دیا جاتا ہے، مگر ابھی یہ واضح نہیں کہ 3 دہائی سے زائد عرصے تک ایک جگہ پھنسے رہنے کے بعد یہ اچانک سفر کیسے کرنے لگا ہے۔ BES کے ماہر اولیور مارش نے بتایا کہ ممکن ہے وقت کے ساتھ برفانی تودا کچھ پتلا ہو گیا ہے، جس کے بعد سمندری کرنٹ نے اسے آگے کی جانب دھکیلا ہو۔ BES کے ایک اور ماہر اینڈریو فلیمنگ نے چند روز پہلے بتایا تھا یہ برفانی تودا گزشتہ سال سے سست روی سے آگے بڑھ رہا تھا اور اب اس نے رفتار پکڑ لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے چند ساتھیوں سے اس بارے میں بات کی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شاید پانی کے درجہ حرارت میں تبدیلی آئی ہے جس نے برفانی تودے کو آگے بڑھنے پر مجبور کیا، مگر میرے ساتھیوں کا ماننا ہے کہ اس کے سفر کا وقت آ گیا تھا۔ اینڈریو فلیمنگ نے مزید بتایا 2020 میں انہوں نے سب سے پہلے اس برفانی تودے میں حرکت کو دیکھا تھا۔ BAS کے مطابق اب یہ برفانی تودا ساؤتھ جارجیا نامی جزیرے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ A23A ساؤتھ جارجیا میں جا کر پھنس جائے، جس سے انٹارکٹیکا کی جنگلی حیات کو مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ہر سال لاکھوں پینگوئن اور دیگر جاندار اس جزیرے پر آتے ہیں، مگر اس برفانی تودے سے وہاں تک رسائی منقطع ہو سکتی ہے۔ 2020 میں ایک اور بڑے برفانی تودے A68 کے بارے میں بھی یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ ساؤتھ جارجیا سے ٹکرا نہ جائے، مگر وہ راستے میں ہی کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایسا A23A کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو، اس تودے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ تودا ایلومیناٹی نے خود خفیہ رکھا تھا اور ابھی اس کو ایک خاص منصوبے کے تحت دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ تودا کئی ممالک کو اپنی لپیٹ میں ایسے لے گا جیسے برف کا تودا گرتے گرتے بڑا ہوتا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس تودے کی وجہ سے دنیا بھر میں خطرناک وبائی امراض پھیل سکتی ہیں، بلکہ ایک ماہر کے بقول اس تودے کے نقصان کا اندازہ لگانا انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ ناظرین، AFP کے مطابق عالمی ادارہ صحت نے شدید گرمی، فضائی آلودگی اور مہلک متعدد بیماری کی بڑھتے پھیلاؤ کے سبب ماحولیاتی تبدیلی کو انسانیت کو درپیش صحت کا سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ لانسیٹ کاؤنٹ ڈاؤن نے تخمینہ لگایا کہ 2050 تک درجہ حرارت میں 2 ڈگری سیلسیس اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہر سال گرمی سے 5 گنا زیادہ لوگ مریں گے۔ WHO کے مطابق 2030 اور 2050 کے درمیان موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہر سال تقریباً 2.5 لاکھ اضافی اموات متوقع ہیں۔ محققین نے کہا کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے گزشتہ سال موسم گرما کے دوران یورپ میں 70,000 سے زیادہ اموات ہوئیں، جو اس سے پہلے 62,000 تھی۔ دریں اثنا طوفان، سیلاب اور آگ دنیا بھر میں لوگوں کی صحت کے لیے خطرہ بنے رہیں گے۔ WHO کے مطابق گلوبل وارمنگ کی صحت پر تباہ کن اثرات کو روکنے اور موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والی لاکھوں اموات کو روکنے کے لیے پیرس معاہدے کے تحت عالمی حدت کو 1.5 ڈگری سیلسیس کے ہدف تک محدود رکھا جانا چاہیے، جبکہ اقوام متحدہ نے رواں ہفتے کہا کہ دنیا اس صدی میں 2.9 سینٹی گریڈ تک گرم ہونے کے راستے پر ہے۔ دوستو، اس تیزاب میں سب سے زیادہ خطرہ بچوں، خواتین، بوڑھوں
تارکین وطن اور کم ترقی یافتہ ممالک کے لوگوں کو ہوگا، جنہوں نے سب سے کم گرین ہاؤسز گیسز خارج کی ہیں۔ توقع ہے کہ یہ سال گرم ترین ہوگا اور جیسے جیسے دنیا گرم ہوتی جا رہی ہے اس سے بھی زیادہ اور تواتر کے ساتھ شدید گرمی کی لہریں آنے کی توقع ہے۔ یہ دوسرا عذاب بھی انسان ہی نے تیار کیا ہے، جس میں امریکہ جیسا ملک سر فہرست ہے، کیونکہ وہیں پر سب سے زیادہ زہریلے گیسز خارج کرنے والی فیکٹریاں ہیں۔ دوسری طرف برطانیہ میں پہلی بار خنزیروں میں پھیلے خطرناک وائرس کی انسانوں میں موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ برطانیہ کی ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی نے اطلاع دی کہ برطانیہ میں فلو اسٹرین H1N2 کا پہلا انسانی کیس رپورٹ ہوا ہے، جو کہ سوائن فلو کی ایک ذیلی قسم ہے۔ برطانوی ایجنسی اس وائرس کی خصوصیات کا تعین کرنے اور اس سے انسانی صحت کو لاحق خطرے کا اندازہ لگانے کے لیے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ اس کیس کا پتہ UKHSA اور رائل کالج آف جنرل پریکٹیشنرز کے ذریعے کی جانے والی معلومات کی نیشنل فلو سرویلنس کے دوران چلا۔ سانس کی شکایت کے بعد جب ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیے تو مریض کو وائرس سے متاثر پایا۔ دوستو، یہ بیماری سور سے انسان کو لگتی ہے اور مغرب کی یہ کوشش ہے کہ ہمارے ہاں سور کو عام کر کے ان بیماریوں کو پھیلایا جائے تاکہ ہم ان کے محتاج ہو جائیں، کیونکہ یہ بیماری کرونا سے بھی خطرناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ ماحولیات کے اعتبار سے مغرب سے ویسے بھی اپنی گرفت برقرار رکھی ہوئی ہے۔ دوستو، یہاں جن 3 عذابوں یا خطرات کا ذکر ہوا، یہ سب الومناٹی یا ایک مخصوص گروپ کے منصوبے کا حصہ معلوم ہوتا ہے، جو کسی بھی طرح کرونا کے بعد دنیا کو اپنے قبضے میں کر کے انسانی نسل کو ختم یا کم کرنا چاہتی ہے۔ ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے بچائے اور انسانوں کی تخریب کاری سے دنیا کو امان میں رکھے۔ ناظرین، کچھ اہم ترین خبریں فلسطین، اسرائیل اور حماس کے حوالے سے بھی بتانا ضروری ہیں، کیونکہ جس ایلن مسک نے اب تک فلسطین کو سپورٹ کیا اس نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور اب وہ حماس کے خاتمے کے در پہ ہو گیا ہے۔ ٹیسلا، اسپیس ایکس اور ایکس کے مالک ایلن مسک نے اسرائیل کا دورہ کیا، جس کے دوران وہ ان علاقوں میں بھی گئے جہاں 7 اکتوبر کو حماس نے آپریشن طوفان الاقصی کیا تھا۔ ایلن مسک 27 نومبر کی صبح تل ابیب پہنچے تھے، جس کے بعد انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ایلن مسک نے یہ دورہ اس وقت کیا ہے جب ان پر ایک ایسی پوسٹ پر رپلائی کرنے پر شدید تنقید کی جا رہی ہے جسے اسرائیلی حلقوں نے اسرائیل مخالف قرار دیا تھا۔ اس کے بعد مختلف کمپنیوں نے ایکس کے لیے اشتہارات کو بھی روک دیا تھا۔ دورے کے دوران ایلن مسک نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان بھی کیا، جبکہ اس موقع پر اسرائیل کی جانب سے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کرنے کا اعلان بھی کیا۔ اسرائیلی وزیر کمیونیکیشن شولمو کڑی نے اعلان کیا کہ ایلن مسک نے اسرائیل کی مرضی کے بغیر غزہ کو سٹارلنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس فراہم نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس سے قبل ایلن مسک نے غزہ میں مواصلاتی نظام اور انٹرنیٹ بندش پر سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروسز دینے کا اعلان کیا تھا، جس کی اسرائیل کی جانب سے مخالفت کی گئی تھی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک مشترکہ لائیو چیٹ میں ایلن مسک نے نیتن یاہو سے اس بات پر اتفاق کیا کہ اب حماس کو تباہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایلن مسک کو کہا کہ اگر آپ غزہ میں امن، سلامتی اور بہتر زندگی چاہتے ہیں اور اس کی زہریلی حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، جیسا کہ جرمنی اور جاپان میں کیا گیا تھا، جس پر ایلن مسک نے نیتن یاہو سے کہا، میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں۔ حماس یہودیوں کی نسل کشی کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف حوثیوں نے امریکیوں اور اسرائیلیوں کا جینا حرام کر رکھا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکی نیوی نے حوثیوں کی جانب سے اسرائیلی جہاز پر قبضے کی ایک اور کوشش ناکام بنا دی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق یمن سے حوثی فوج کی جانب سے بحری جہاز پر میزائل حملہ کیا گیا ہے، تاہم حملہ ناکام رہا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یمن سے داغے گئے 2 بیلسٹک میزائل بحری جہاز سے دور سمندر میں گر گئے ہیں اور کوئی نقصان نہیں ہوا۔ حکام نے دعویٰ کیا کہ حوثی ایک اسرائیلی جہاز پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن امریکی نیوی نے ان کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ اب چونکہ حماس اور اسرائیل کے مابین جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے اور اب تو اس میں بھی 2 دن کی توسیع کی گئی، لیکن حوثی باغی کسی طرح باز نہیں آ رہے اور ان کی خواہش ہے کہ وہ اسرائیل سمیت امریکہ کو اس پورے خطے سے باہر پھینکے، جس کے لیے وہ کاروائیاں کر رہی ہے۔ لیکن امریکہ چونکہ اسرائیل کا حامی ہے تو وہ بھرپور انداز میں اسرائیل کا دفاع کر رہا ہے اور حوثیوں کو کسی حد تک ناکامی کا سامنا ہے۔ تاہم یہ بات واضح ہو گئی کہ حوثی باغی کسی کی بھی نہیں مان رہے اور وہ ان دونوں ملکوں کے خلاف بھرپور کاروائیاں کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایک طرف جنگ بندی ہو چکی ہے، لیکن دوسری طرف دنیا اس قدر بے رحم اور سنگ دل ہو گئی ہے کہ انسان اور انسانیت کی قدر ہی خاک میں مل گئی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں سابق اوباما انتظامیہ کے اہلکار
اسٹیورٹ نیو یارک میں فوڈ سٹال پر کام کرنے والے ایک مسلمان شخص کو بار بار ہراساں کرتے ہوئے کہتے ہیں، اگر ہم نے 4000 فلسطینی بچوں کو مارا ہے تو یہ ناکافی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے اسٹیورٹ متعدد بار فوڈ سٹال پر جا کر مسلمان شخص کو ہراساں کرتے ہیں اور اسلام مخالف کلمات بار بار دہراتے ہیں، جس کے مقابلے میں سٹال پر کام کرنے والا شخص اسے بار بار وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے۔ اسٹیورٹ امریکی محکمہ خارجہ کے ساتھ وابستہ رہ چکے ہیں اور سابق صدر اوباما کی قومی سلامتی کونسل میں جنوبی ایشیا ڈائریکٹوریٹ کا حصہ رہ چکے ہیں، تاہم ان کے خلاف کارروائی کر دی گئی ہے۔ لیکن ایک چیز واضح ہو گئی کہ دنیا فلسطینیوں اور خاص کر فلسطینی بچوں کو انسان ہی نہیں سمجھتی۔ آپ خود یہ واقعہ ملاحظہ فرمائیں کہ حماس اسرائیل جنگ میں اسرائیلی فورسز سفاکیت اور درندگی کی ایسی شرمناک مثالیں قائم کر رہی ہے کہ جنہیں دیکھتے ہوئے انسانیت کا سر شرم سے جھک جائے۔ سوشل میڈیا پر ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی جس میں اسرائیلی فوجی نے بیٹی کی سالگرہ پر سفاکی کی انتہا کر دی۔ سپاہی نے غزہ میں ایک مکان کو اڑا کر بیٹی کی سالگرہ منائی۔ ویڈیو میں اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے انسانیت سے عاری ایک درندہ صفت فوجی کو غزہ میں ایک مکان کو دھماکے سے اڑا کر اپنی بیٹی کی دوسری سالگرہ مناتے دیکھا جا سکتا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق 1 منٹ سے کم اس ویڈیو میں IDF کے سپاہی کو عبرانی زبان میں یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ میں نے یہ دھماکہ اپنی بیٹی شہزادی ایالا کی سالگرہ پر اس کے نام کیا ہے، آج وہ 2 سال کی ہو گئی۔ ناظرین، معلوم نہیں یہ دنیا آخر کس طرف جا رہی ہے، لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے درندگی کی حد ہے بس۔ دوستو، اس جنگ سے متعلق ایک اور خبر نظروں سے گزری۔ آپ کو یاد ہوگا کھوجی ٹی وی نے آپ کو بتایا تھا 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر زمینی، بحری اور فضائی حملہ کیا تھا۔ زمین سے اسرائیل میں گھسنے کے لیے حماس کے جنگجوؤں نے ابتدائی طور پر گولف کارٹس طرز کی چھوٹی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کا استعمال کیا، اس کے بعد بڑی گاڑیاں لائی گئی۔ بحری حملہ چھوٹی دیسی ساختہ کشتیوں کی مدد سے ہوا، جبکہ فضائی حملے کے لیے جنگجوؤں نے پیرا موٹرنگ اور پیرا گلائیڈنگ کا استعمال کیا تھا۔ یہ حملہ اتنا اچانک اور کامیاب تھا کہ اب لگتا ہے بھارت نے بھی اس طریقے کو اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں بھارتی ریاست گجرات کے ایک پولیس افسر کو فضائی نگرانی کے لیے پیرا موٹرنگ کا استعمال کرتے ہوئے جوناگڑھ شہر کے اوپر گھومتے دکھایا گیا۔ نگرانی کے اس نئے انداز نے سوشل میڈیا صارفین کی توجہ حاصل کر لی اور ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی۔ اس ہائی فلائنگ آپریشن کے پیچھے مقصد نگرانی کرنا تھا، جو کہ ایک مقدس سالانہ تقریب ہے جہاں عقیدت مند جوناگڑھ ضلع میں گرنار پہاڑ کو گھیر لیتے ہیں، اور وائرل فوٹیج میں دکھایا گیا کہ افسر اپنی موٹرائز پیرا گلائیڈر کو مہارت سے چلا رہا ہے اور ایک کمپیکٹ انجن سے لیس ہے۔ خیر، ایک چھوٹی سی خبر تھی، سو آپ سے شیئر کرنا مناسب سمجھا، لیکن جو دل دہلا دینے والی خبر اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہم نے کبھی سوچی بھی نہ تھی۔ سویڈن میں انتہا پسند بدبختوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے بعد اب مساجد کو گرانے کی دھمکیاں دی، جس کے وزیر اعظم اولوف کرسٹرسن نے بھی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سویڈن ڈیموکریٹس کے رہنما جیمی اکیسن نے اپنی جماعت کی سالانہ کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ مساجد سے جمہوریت، سویڈن، یہودیت اور ہم جنس پرستی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سویڈن میں انتہائی دائیں بازو کی جماعت کے رہنما نے حکومت سے کچھ مساجد کو ڈھانے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنے کارکنان اور ہم خیالوں کو مساجد پر قبضہ کر کے اسے منہدم کرنے پر بھی اکسایا، جس پر وزیر اعظم نے مساجد پر قبضے اور انہیں گرانے کی دھمکیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اتحادی جماعت کی جانب سے یہ مطالبہ ناقابل قبول ہے۔ سویڈن میں عبادت گاہوں کو مسمار نہیں کیا جاتا، البتہ ہمیں پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف ضرور لڑنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ وہی سویڈن ہے جہاں 2 انتہا پسند ملعونوں نے متعدد بار قرآن پاک کی بے حرمتی کی اور اسے نظر آتش کیا، جس پر مسلم ممالک نے شدید احتجاج کرتے ہوئے سویڈن حکومت کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، آمین۔